دونوں حالتیں پیش آتی رہتی ہیں، کبھی نعمت تو شکر کریں اور قرب محبوب حاصل کریں شکر کے ذریعے سے، اور کبھی مصیبت یا ناموافق حالت پیش آئے، کسی بھی قسم کی ناموافق حالت ہو تو صبر کریں، تو صبر کے ذریعے سے اپنے محبوب پاک کا قرب حاصل کریں۔ بلائیں تیر اور فلک کا ماں ہے، چلانے والا شہ شہاں ہے، اسی کے زیر قدم امان ہے، دیگر کوئی مفر نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، ہے نا، بلائیں تیر، جتنی بلائیں ہیں یہ تیر ہیں، اور جس کمان سے یہ تیر نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ فلک ہے، آسمان ہے، وہاں سے یہ سب تیر آ رہے ہیں، اور وہ کمان کو چلانے والے کون ہے؟ وہ شہ شہاں ہے، شاہوں کا جو شاہ ہے نا، وہ چلانے والے ہیں، چلانے والا شہ شہاں ہے۔ اب پھر کیسے اپنی حفاظت کرو گے؟ کیا چارہ کار ہے؟ فرمایا کہ اسی کے زیر قدم امان ہے، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا و تفویض، اسی کے ذریعے سے یہی ہے یعنی اپنی حفاظت کا سامان، یہی ہے امان، یہی ہے سامان، اور کوئی امان نہیں اور کوئی سامان نہیں، اسی کے زیر قدم امان ہے، دیگر کوئی مفر نہیں ہے۔ جو شخص یہ پکا ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم جئیں گے، زندگی اسی طرح ہم بنائیں گے، سب شکر صبر شکر صبر شکر صبر، تو قسم بخدا وہ صدیقین میں انشاءاللہ ضرور شامل ہوگا۔ صبر بگزیدن و صدیقین شدن، صبر اختیار کرتا ہے جو صدیقین میں شمار ہو جاتا ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آباد رحمہ اللہ فرماتے تھے، پرندہ اڑتا ہے دو بازوؤں سے۔ پرندے کے اڑنے کے لیے دو بازو چاہیے کہ نہیں؟ پرندے جس طرح دو بازوؤں سے اڑتے ہیں، بندہ اللہ کی طرف اڑنا چاہے اس کو بھی دو بازو چاہیے، ایک بازو کا نام شکر ہے، دوسرے بازو کا نام صبر ہے۔ جو شکر کر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے، دونوں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف اڑ رہا ہے، مدارج قرب غیر محدود کی طرف وہ اڑ رہا ہے، بے شمار مدارج قرب الہی اس کو حاصل ہو رہے ہیں، عطا ہو رہے ہیں۔